السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الفرقان الحكيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون بعد حمدہ وحکمہ وکلام بالقول اللہ والفعل اللہ الصلاة والسلام علی رسول القبلتین وأهل بيت نبوة ومادن الرسالة الثقلين والسلام على وجوده رحمة للعالمين وعلى أولاده أطهرين المطهرين وعلى أجداده أكرمين المكرمين وعلى أصلابه أرحمين المحرمين وعلى أرحامه أقدسين المقدسين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه رضوان الله الأجمعين وعلى أوليائه أشرفين المشرفين العاشقين المعشوقين بلند آواز سے پڑھیے گا بلغ العلا اس کی تھوڑی بیس زیادہ رکھیے گا بیس تھوڑی زیادہ رکھیں ہلکی سی ٹھیک ہے جیسے پہلے تھا ویسے جی پڑھیے گا شیخ سعدی کی ربائی کی صورت میں جس کے پہلے 3 مصرے شیخ سعدی کی ربائی کی صورت میں سرکار اور آل پاک کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پڑھیں گے اپنی بخشش کے لیے وہ درود جس کے پہلے 3 مصرے تو شیراز کے ہیں چوتھا مصرع مدینے کا ہے بلغ کشف دجا بجمالہ حسنت صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا کشف دجا حسنت صلوا علیہ وآلہ منّا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما وآلہ سرمدا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شم کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است لی خمسۃ ندفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وإطرته بعدد كل معلوم لك بحد حمد اس محمود کی جس کی حمد اول کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم لا تعداد بے حساب درود و سلام ان کے نام جن کے نام بھی رب نے خود رکھے اس خدائے محمد و آل محمد کا بے حد کرم ہے مہربانی ہے شکریہ ہے نوازش ہے جود ہے سخا ہے عطا ہے کہ جس نے آج ہمیں 1445 ہجری کے ماہ مبارک ماہ محترم ماہ محرم الحرام کی
18वीं शब में اور اگست کی دن 5 کا گزرا ہے، اگست کی 5ویں شب میں، ادھر 18ویں ہے ادھر 5ویں ہے، 18 1 اور 8 اس کو اکائی عدد پر لے کر آؤ تو 9 بن جاتا ہے۔ 9 بھی پڑھیں گے کہ کیا ہے، ہم 9 کو بھی مانتے ہیں 5 کو بھی مانتے ہیں۔ 9ویں اس اگست کی 18ویں اگست کی 5ویں شب میں، اور محرم 1445 ہجری کے محرم الحرام کی 18ویں شب میں جامعہ مسجد گلزار مدینہ امامیہ کالونی لاہور میں حسین کے خدا نے حسین کے ذکر کے لیے حسین کے عاشقوں کو بلا لیا ہے۔ حقیقی منعم کا شکریہ ادا کرنے کے بعد جو ظاہری اسباب پر وسیلہ بنے، جناب عزت مآب خطیب اہل سنت ذیشان اہل سنت جناب قبلہ قاری احسان گلزار بزمی صاحب مدظ اللہ العالی و دامت برکاتہم العالیہ، اور بھائی واحد علی واحد یوسفی صاحب جو بہت اچھی نقابت فرما رہے تھے، اور مجھ سے پہلے نعت خوان جناب فضل الرحمان حیدری صاحب، اور جناب ساجد ڈھلوں صاحب جو پرانے مجھے جاننے والے ہیں، اور ان کے سامنے بہت میں نے سبق سنایا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، اور جناب آپ کے اس میں گرامی حاجی عاصم شہزاد صاحب، اور جو بزرگ آگے بھی تشریف فرما ہے، جو بزرگ یہاں بھی تشریف فرما ہے، آپ تمام علماء اہل سنت، خطباء اہل سنت، عوام اہل سنت، اہل مغفرت، اہل جنت، آپ تمام کا بہت جناب شکریہ ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو اس محفل میں بلایا ہوا ہے کہ جس محفل کا بانی کوئی بندہ نہیں ہے، خود اللہ ہے۔ اور جناب شروع ہے، ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے آپ بھی رہیں گے انشاءاللہ العزیز، میں بھی تھکن میں ہوں تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، لیکن لطف لیتے جائیں گے۔ حسین بوڑھوں کو بھی جوان بنا دیتا، حسین کا کربلا میں بوڑھا حبیب ابن مظاہر بھی جوان نظر آتا ہے، کیونکہ حسینیت شہادت کی منزل ہے، شہادت میں خون ہے، خون میں سرخی ہے، سرخی میں جوانی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تھکا ہوا مجمع، بڑی سبحان اللہ آپ نے کہی ہے، بڑی داد دی ہے، اب میں بھی آپ کی جان نکال لوں؟ نہیں، یہ زیادتی ہے آپ کے ساتھ۔ اب آپ جیسا آپ کا دل چاہے گا ویسے بولیں گے، اور بولنا تو پڑے گا ہی، کیوں کہ یہ تقریر ہو رہی ہے پاکستان میں، قبرستان میں نہیں۔ قبرستان والی تقریر آپ کہیں گے زردار فاروقی کیا بات کر رہے ہو، کوئی قبرستان میں بھی خطاب کرتا ہے؟ کہا ہاں، قبرستان والے خطاب بھی ہوتے ہیں، جن کے عقیدے میں سب مرے ہوتے ہیں وہ قبرستان ہی ہوتے ہیں۔ سننے والے بھی مردے، جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی مردے، اور پڑھنے والے بھی مردے۔ آؤ ادھر یہاں دیکھو، جن کا ذکر ہے وہ بھی زندہ، جو ذکر کر رہے ہیں وہ بھی زندہ، جو سن رہے ہیں وہ بھی زندہ۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، نعرہ غوثیہ۔ اور تقریر کی نہیں جاتی، کروائی جاتی ہے، نہیں دونوں اسباب سے، روحانی سبب سے بھی کوئی کروا رہا ہوتا ہے، ظاہری سبب پر بھی کوئی کروا رہا ہوتا ہے، اس لیے بولا جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ سنیو، تمہارے شاداب چہرے مجھے اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ تمہاری ماں بھی نیک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، اس لیے کہ تم ذکر محمد کے نواسے کے ذکر میں آ گئے ہو۔ محمد کے نواسے کو دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی، واہ سنیو تم 1400 برس ہو گئے، ابھی تک حسین کی چوکھٹ سے اٹھے ہی نہیں۔
آقا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آقا آپ کی ہر نسبت سے پیار ہے، آپ کی ہر نسبت سے پیار ہے۔ ارے ہمارا مقصد محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ساری باتیں انشاءاللہ بزمی صاحب نے جیسے جیسے حکم فرمایا ہے درمیان میں آتی چلی جائیں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہو محرم کا مہینہ اور خطیب اہل بیت پر بات نہ کرے تو وہ سنی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے جی، توجہ۔ ہو محرم کا مہینہ اور خطیب کو بلایا جائے اور اہل بیت پر نہ بات کرے تو پھر سمجھ لینا اس میں مسلمانی نہیں ہے، بے ایمانی ہے، بے دینی ہے۔ میں نے کہنا ہی نہیں آپ کو، ہو آپ تھکے ہوئے ہیں، میں نے نہیں کہنا، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب میں بولتا ہوں تو لطف آپ لیتے ہیں، اور جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو سانس بھی ملتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، معراج بھی ہو جاتی ہے۔ ارے جو محرم الحرام میں جس خطیب کو بولا، سنیو اب تم بھی بڑے ہوشیار ہو گئے ہو، اب خطیب تمہارے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب تمہیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ گھر کیا ہوتا ہے، در کیا ہوتا ہے۔ توجہ ہے اگر آپ کی عزیزان گرامی، جو محرم الحرام کے مہینے میں بلایا جائے اور خطیب اس پر اہل بیت پر بات نہ کرے، سمجھ لینا اس میں مسلمانی نہیں ہے۔ اب داد دو نہ دو تمہاری مرضی۔ ارے جسے محرم الحرام کے مہینے میں بلایا جائے اور وہ بات اہل بیت پر نہ کرے، سمجھ لینا اس میں مسلمانی نہیں ہے، اور جسے اگست کے مہینے میں بلایا جائے اور وہ پاکستان پر بات نہ کرے، سمجھ لینا وہ بغیرت پاکستانی نہیں۔ پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میں نے اس لیے جان بوجھ کر درمیان، ارے خوش نصیبی ہے کہ اس بار محرم بھی ملا ہے، اگست بھی ملا۔ میں بتاؤں گا کہ یہ اچانک نہیں ہے، وہ تو ایک قدرت کا سرکل ہے۔ سنیوں جو بیدار بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ کہنا، جو چاہتے ہیں کہ بیماروں کو شفا مل جائے وہ ذرا سبحان اللہ کہنا، جو چاہتے ہیں کہ بے روزگاروں کو روزگار مل جائے وہ سبحان اللہ، جو چاہتے ہیں کہ جو بے جرم و خطا زندانوں میں قید ہیں انہیں رہائی مل جائے وہ سبحان اللہ، جو چاہتے ہیں کہ جن کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے وہ سبحان اللہ۔ سنیوں وہ کچھ سنی ہی نہیں جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں بخشا جاؤں، بخشا جانا چاہتے ہو اللہ کی تسبیح کرو سبحان اللہ کا۔ ارے عزیزان گرامی یہ قدر دیکھیے، محرم بھی آ گیا اور اگست بھی آ گیا۔ محرم اور اگست کا آپس میں میل ہے، محرم کی نسبت ہے اہل بیت سے، اگست کی نسبت ہے پاکستان سے۔ پاکستان اور اہل بیت کا تعلق ہے، پاکستان اور اہل بیت کا تعلق ہے۔ دیکھیے یہ اس کا خواب دیکھا علامہ اقبال نے، تھوڑا سبحان اللہ تو کہو نا یار۔ خواب دیکھا علامہ اقبال نے اور اس کا نام رکھا چودھری رحمت علی نے، اس کا ترانہ لکھا حفیظ جالندری نے، اس خواب کو پورا کیا محمد علی نے۔ میں نے کہا تھا اگست اور محرم کا تعلق ہے، میں نے کہا تھا پاکستان اور اہل بیت کا تعلق ہے۔ 14 کو یہ تقسیم ہو چکی تھی، 14 اگست کو۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ 14 ہی رکھنا۔ امامیہ کالونی والو تمہیں 14 بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سرکار کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، ہر نسب سے پیار کرتے ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ 14 اگست کو تقسیم ہو گیا، ہند یہ پاک، یہ ہند، یہ انڈیا ہے، یہ پاکستان ہے۔ محمد علی نے محمد علی تھا فوراً دستخط کر دیے، 14 پہ فوراً دستخط کر دیے۔ لیکن گاندھی تھا، سوچ رہا تھا، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ ایک دن گزر گیا، پھر کسی نے بتایا کیا کر رہے ہو، ایک دن گزار دیا، ارے جو مل رہا ہے وہ تو لے لو۔ تو اس نے دستخط کیے، آگے اگلے دن 15 کو
اس لیے آج بھی 70 برس سے زیادہ ہو گئے یوم آزادی پاکستان کی 14 کو منائی جاتی ہے، ان کی 15 کو۔ 14 ہماری حصے میں کیوں آئی؟ توجہ ہے، 14 ہمارے حصے میں کیوں آئے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پاکستان ملا ہے، 14ویں کا چاند ملا ہے، 14 تاریخ میں ملا ہے، 14 کے صدقے میں ملا ہے۔ اور سنیوں آؤ سبحان اللہ کو ذرا اور بلند کہنے کی طرف جا رہے ہیں۔ 14 کے صدقے میں ملا ہے۔ 14 میں سب سے بڑے ہیں کون؟ سب سے بڑے ہیں کون؟ محمد علی، نبیوں کے نبی محمد، ولیوں کے ولی علی۔ دیکھیے یہ مضمون ہی آج پڑھنے کا ہے، میں اسے سکپ کر جاتا، راستے میں مجھے خیال آیا کہ محرم کے ساتھ اہل بیت ہے اور اگست کے ساتھ پاکستان ہے، اور دونوں کا ساتھ ہے ایسے جیسے آقا اور غلام۔ توجہ ہے عزیزان گرامی قدر، عزیزان محترم، 14 میں سب سے بڑے کون؟ محمد علی۔ محمد علی کی عنایت سے ملا ہے، اس محمد علی کی وکالت سے ملا۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ ابھی بھائی واحد علی وادی یوسفی صاحب نعرہ لگوا رہے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ معاف کیجئے گا، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ سناٹا، خاموشی، سسپینس، وہ خطاب ہی کیا جس میں اگلے جملے کا پتہ چل جائے، وہ خطاب ہی نہیں جس میں پتہ ہی نہیں، بس سننے والا اسی انتظار میں پتہ نہیں کیا کہنے والا، خدا جانے کیا کہہ دے گا۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے شہزادی کے دربار کی خیرات پڑھ رہا ہوں، وگرنہ اس نکمے کی کیا اوقات ہے۔ پاکستان کا لفظ، پاکستان پرشین زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ یہ پاکستان کا مطلب ہے، لیکن عرف عام میں نعرہ لگ رہا ہے اس لیے غلط نہیں کہیں گے۔ تو وہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ مطلب نہیں ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کا مقصد ہے۔ پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ، یہ منزل ہے کہ لا الہ الا اللہ کی یہاں حکومت قائم ہو جائے جو ابھی تک نہیں ہوئی۔ لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے پاکستان بنایا، اس کا مقصد پاکستان کا لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اب مجھے بتاؤ پوری کائنات میں ڈھونڈو پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ اسی کا نام تو جنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے زمین پر بھی اگر کسی ٹکڑے کو پاک کہا تو جنت کہا۔ جنت ہے پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان کا اصل نام ہے جنت، توجہ ہے، اور جنت کا دوسرا نام ہے پاکستان۔ تو جنت میں کہا بحران تو یہاں پہ ہیں، کہاں تو شیطان یہاں وہاں بھی تھے، لیکن زیادہ دیر رہا نہیں۔ جنت کہتے ہی اسے ہیں جس میں شیطان ہو مگر زیادہ دیر نہ رہے، جلدی نکل جا۔ تو وہاں جنت سے شیطان نکال دیے تھے، اور یہاں پاکستان سے سارے بحران نکال کے دم لیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہوگی۔ سنیو، حسین نے جان اسی لیے دی تھی، گھر بھی لٹا دیا، در بھی لٹا دیا، اپنا تن بھی لٹا دیا، من بھی لٹا دیا، خیموں میں آگ بھی لگ گئی، ارے تماچے بھی پڑ گئے، بالیاں بھی چھینی گئی، حسین نے سب کچھ لٹا دیا۔ کہا کس لیے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہو جا۔ لا الہ الا اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے، ساری کربلا ہو گئی ہے۔ تو آگے بڑھ جائیں، اس لیے پاکستان ملا کب تھا؟ 14 اگست کو ملا تھا۔ یہ ہے سنہ عیسوی کی تاریخ، اور سنہ ہجری کی تاریخ کیا تھی؟ 27 رمضان، یعنی شب قدر۔ مسلمانوں غور کیا تم نے؟ شب قدر میں تو قرآن ملا تھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن ملا شب قدر میں، اور شب قدر میں ہی پاکستان ملا۔
تو ہماری خوش نصیبی ہے، ہم دوہرے خوش نصیب ہیں بر صغیر والے کہ ہمیں 1400 برس پہلے اسی شب میں قرآن ملا تھا، 1400 برس کے بعد پاکستان ملا تھا. تو جیسے قرآن کو زوال نہیں، توجہ ہے، اس لیے کہ یہاں بزرگوں کا سایہ ہے. یہ کرم ہے کسی کا، یہ کرم ہے کسی کا، یہ کرم ہے کسی کا. چلو وہ نہیں پڑھیں گے کہ فائل لے کر بھی دربار رسالت میں کوئی گیا تھا. محمد کے دربار میں محمد علی تو گیا تھا. ہاں تو آپ نے سائن آقا نے دستخط کر دیے، اسے زوال نہیں ہے. اور یہ 70 برس جمہوریت، اسلامی جمہوریت جسے کہتے ہیں، ارے امریکہ کی جمہوریت بھی کئی صدیوں کے بعد قائم ہوئی ہے، سفر جاری ہے، کوئی بات نہیں. یہاں پر بھی وہ اصل اسلامی محمدی جمہوریت وقت آنے کا ہے انشاءاللہ العزیز. اس لیے کہ وہ جال حق و زحق الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل کو تو جانا ہی ہے. عزیزان گرامی قدر، عزیزان محترم، سبحان اللہ کہو تو ذرا لطف آئے بات کہنے. آپ کی سبحان اللہ سے ذرا دل طبیعت چاہے گی کہ گفتگو کی جائے. ارے بھائی دیکھو، ہم نسبت کے قائل ہیں، ہمارا مقصد ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آقا کی دیکھیے، رونالڈو کو ایک پرائز ملا تھا، فٹ بالر ہے، اسے پرائز ملا تھا جوتی، گولڈن بوٹ، سونے کی جوتی. سونے کی جوتی ملی، اس نے سر پہ نہیں رکھی تھی. کوئی جوتی ہے 2 لاکھ کی بھی ہو نا جوتی، سر پہ نہیں رکھتے، پاؤں پہ پہنتے کیونکہ اس کی جگہ یہاں ہے. اور 200 روپے کی صرف ہو ٹوپی، اس کی جہاں جگہ ہے اسے وہاں رکھتے ہیں. تو جوتی کتنی بھی قیمتی ہو جائے، کتنی بھی بزرگ ہو جائے، کتنی بھی عظیم المرتبت ہو جائے، لیکن جس کی ہے اس کی بس جوتی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ حضور کی نالین ہمارے سر کا تاج ہے، محمد کے تو قدموں کی جوتی ہے. اچھا میں حیران ہوں، وہ بھی اتنی بلند ہو گئی کہ جہاں پر نور نے کہا کہ اب میرا جانا منع ہے، نالین ساتھ چلی گئی. حالانکہ نالین نور نہیں تھی، نالین مس تھی نور سے. ارے جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے وہاں محمد نالین پہن کر چل رہے تھے. اور عرش پر پہنچے، اور عرش پر جب پہنچے تو جہاں میزبان تھا وہی مہمان تھا، اور جہاں مہمان تھا وہی مہمان کا لباس تھا، اور جہاں مہمان کا لباس تھا وہی مہمان کی نالین تھی. مہمان تھا عرش پر، لباس بھی عرش پر، نالین بھی عرش پر. عرش ہے سب سے بلند، عرش کا ترجمہ ہی ہے بلند. ارے جو سب سے بلند ہے اس سے بھی جو بلند ہو جائے اسے تو محمد کی نالین کہتے ہیں. آقا میں حیران ہوں، جو آپ کے قدموں میں رہی وہ تو اتنی بلند ہے، اور جو آپ کے دوش پر کھیلتے رہے وہ حسنین کتنے بلند ہوں گے. حیدر 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 حیدر، اٹھائیے ہاتھ اٹھا کے، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری. اس لیے بھائی ہم سرکار کی ہر نسبت کو مانتے ہیں. ہم تو پہلی کو بھی پہلی نہیں کہتے، پہلی شریف کہتے ہیں. دیکھیے میں نے یہ معراج میں گفتگو ہوئی تھی یہیں پر، یوسفی صاحب آپ چلے گئے تھے، آپ تھے نہیں وہاں پر، بھی میں نے عقیدہ پڑھا تھا، آج بھی عقیدہ پڑھ رہا ہوں. لیکن یہ نہ کہنا کہ وہی جملے دہرا دے گا، نہیں، دہرانے نہیں آیا، تمہیں نئے جملے سنانے آیا. ارے ہم ایک کو بھی مانتے ہیں، ایک واحد جو ایک ہے جس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ جو سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے، وہ جو سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے. اندھیرے میں بتاؤ روشنی کی طرح، یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے. اسے تلاش کرو روشنی کے مت والو، وہ لامکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے. اس ایک کو بھی مانتے ہیں، اور وہ ایک کیسا، جب ماہیت میں دیکھا تو اس کے سوا کوئی نہ ملا.
اور جب تعین میں دیکھا تو اس وقت کی بات ہے جب زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی، اجرام فلکی کی گردش نہ تھی، سلسلہ روز و شب نہ تھا، موسموں کا تغیر و تبدل نہ تھا، ہواؤں کی نقل و حرکت نہ تھی، برق باراں کے ہنگامے نہ تھے، دریاؤں کی روانی نہ تھی، موجوں کی جولانی نہ تھی، سمندروں کا تلاطم نہ تھا، ندیوں کا ترنم نہ تھا، جب بھی نہ تھا، کب بھی نہ تھا، اب بھی نہ تھا، تب بھی نہ تھا، کب کی بات ہے جب تب بھی نہ تھا۔ کہا بس دو تھے، کہا کون؟ کہا ایک تھا بنانے والا، ایک تھا بننے والا۔ نہیں یہاں پر دو ایک لمحے کے لیے رکوں گا اور فضیلت کا جملہ پڑھ کے آگے بڑھوں گا۔ یہ جملہ زردار فاروقی کیا کہہ دیا تو نے؟ ایک تھا بنانے والا، ایک تھا بننے والا۔ ارے کمال کا جملہ یہ نہیں ہے، کمال کا جملہ تو اس سے بھی آگے ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک تھا بنانے والا، ایک تھا بننے والا، بنانے والا بننے والے کو بنا بھی رہا تھا اور بننے والا بنانے والے کو کیسے بنایا جائے یہ بتا بھی رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ واہ واہ واہ۔ ارے بنا، شاباش، پھر لگائیے نعرہ، پھر لگائیے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے جی، تا قیامت رکھے محمد کے عشق میں۔ سبحان اللہ کہو تو آگے پڑھوں۔ سنیو سلامت رہو محمد کے عشق میں۔ محمد کے عشق میں موت نہیں ہے، یہاں مرنا نہیں ہوتا بلکہ زیادہ جینا ہو جاتا ہے۔ ارے بنانے والا بننے والے کو بنا بھی رہا تھا، اور کیسے بنایا جائے بننے والا بنانے والے کو بتا بھی رہا تھا۔ ارے یہ جملہ آپ عقیدت میں بول رہے ہیں؟ کہا عقیدت میں نہیں، یہ عقیدے میں بول رہے ہیں۔ کہا یہ عقیدہ کہاں سے نکلا؟ کہا دربار رسالت ہے، حسانائے آقا کلام لکھا۔ ذرا تصحیح فرما دیجئے، میں سنانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے آداب بتائے کہ محفل میلاد کیسے کی جاتی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم فرش پہ بیٹھیں گے، زمین کے فرش پہ، مسجد کی فرش پہ بیٹھیں گے، تم ممبر پر فراز ہو جاؤ، سنیں گے ہم، پڑھو گے تم۔ حسان پڑھنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكْتُ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تو ایسے بنائے گئے ہیں کہ جس میں کوئی عیب نہیں۔ اب سمجھ میں آیا کیا کہہ رہے ہیں حسان؟ حسان ہے صحابی، ارے جو محمد میں عیب نکالے، عیب نہ نکالے، جو کہے کہ کوئی عیب نہیں ہے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو عیب نکالے اسے وہابی کہتے ہیں۔ کہا خلقت مبرأ من کل عیب، آقا آپ تو ایسے بنائے گئے کہ جیسے کوئی عیب ہی نہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کأنک، کا ایسے، انا بے شک، کا آپ، کا ایسے مثال دی رہی ہے، کأنک بے شک آپ، کأنک قد بالتحقیق، یعنی کتنی آپ اس میں مضبوطیاں ڈال رہے ہیں۔ کأنک بے شک آپ، قد بالتحقیق، کأنک قد خلقت ایسے بنائے گئے ہیں، بے شک آپ ایسے بنائے گئے ہیں، کا ایسے، ما جیسے، تشاء آپ نے چاہا۔ توجہ ہے، یہ توجہ ہے۔ کہا سرکار آپ تو ایسے بنائے گئے جیسے آپ نے چاہا، جیسے آپ نے چاہا۔ میں رک کر ایک رکن کے لیے، ایک لمحے کے لیے رک جاؤ۔ اگر یہ بات آج 14ویں صدی میں یوسفی صاحب کہہ دیتے کہ حضور ایسے بنے ہیں جیسے آپ نے چاہا ہے، تو یہاں پہ بیٹھے علماء کہہ دیتے یہ غلو ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسی بات نہ کہو۔ کیا کریں، یہ شعر وہ ہے جو محمد کے سامنے پڑھا گیا ہے، اور غلط ہوتا تو آپ تصحیح کر دیتے۔ نہیں سبحان، حیران ہے مجمع، حیران ہے۔
نہیں میں حسین ہی پڑھوں گا، حسین ہی پڑھ رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے، حسین ہی پڑھ رہا ہوں. گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. مجھے ایک پلاٹ بنا لینے تو گھبرانا نہیں، اسی میں سب کچھ آئے گا، کیونکہ جہاں محمد ہے وہی حسین ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر الگ ہو جائے. سبحان اللہ کہو مل کر. یوسفی صاحب آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ آپ داد یا نعرے کے لیے مائک استعمال نہیں کریں گے، بغیر مائک کے قربانی دیں گے. سبحان اللہ کہو. اچھا جی، اچھا جی، شاباش. شاباش. ارے یا غوثیہ ہاتھ چاریہ. شاباش شاباش شاباش. سبحان اللہ پھر کہو. آپ نے مجھے سانس دلا دی، پھر کہو سبحان اللہ. اچھا دیکھیے، لمبے نعرے بھی نہیں لگانے. بھلا کیوں؟ سانس دلوانی ہے، توڑوانی نہیں. یہ نہ ہو سانس ہی بکھر جائے، پتہ ہی نہ چلے موضوع کہاں گیا. سبحان اللہ پھر کہیے. ارے کمال ہو گئی. حسان سامنے پڑھ رہا ہے، توجہ کیجئے گا. احسان گلزار بزمی صاحب توجہ کیجئے گا. حسان ابن ثابت سامنے پڑھ رہے ہیں. آقا آپ کو تو ایسے بنایا گیا جیسے آپ نے چاہا. جیسے اگر یہ جھوٹی خوشامد ہوتی حضور ٹوک دیتے. نہیں 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 نہیں. ارے صدیوں بعد شیراز میں ایک عاشق ہوا، نام ہے سعدی شیرازی. اس نے سرکار کی منقبت لکھی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. لیکن 3 مصرے لکھے تھے، چوتھا نہیں، اور سو گئے. وہ آ گئے جو آئے تھے جگانے کے لیے. انہوں نے آ کر جگا کر کہا ہماری نعت پڑھو. سعدی نے اٹھ کر کہا آقا ربائی کے 4 مصرے ہیں، چوتھا ابھی ملا نہیں. مسکرا کے فرمایا سعدی پڑھو. سعدی سمجھ گئے کہ حکیم کی بات میں کوئی حکمت ہے. سعدی نے پہلا مصرع پڑھا بلغ العلا بکمالہ، دوسرا مصرع پڑھا کشف الدجا بجمالہ، تیسرا مصرع پڑھا حسنت جمیع خصالہ. اور سرکار مسکراتے ہوئے جاتے ہوئے کہہ گئے ربائی مکمل کر لینا، صلو علیہ وآلہ. ارے جملہ تو اب کہنا ہے. صدیوں بعد، ارے صدیوں بعد ارے عاشق نے کلام لکھا تو اس کی اصلاح کرانے آ گئے. حسان تو سامنے پڑھ رہے تھے، غلط ہوتا تو ٹوک دیتے. نہیں ٹوکا، نہیں روکا، بلکہ مسکرائے اور دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے اور کہا حسان تجھے داد محمد ہی نہیں جبریل بھی دے رہا، تجھے داد زمین والے ہی نہیں آسماں والے بھی دے رہے ہیں. ارے تائید ہو گئی. حسان نے سچ کہا، سچ لکھا. سنیوں کو عقیدہ مل گیا کہ کأنکا قد خلقتا کما تشاء. اے آقا آپ تو ایسے بنے جیسے آپ نے خود چاہا. اب سردار فاروقی کا سوال لیتے جاؤ. ارے جب اللہ بنا ان کو رہا تھا تو پوچھ کس سے رہا تھا؟ اور اگر پوچھ ان سے رہا تھا، او بیدار مجمع، بیدار مجمع، اگر پوچھ ان سے رہا تھا، بنا کن کو رہا تھا؟ جو اگر بنا ان کو رہا تھا. سنیوں معرفت کی یہ مقام جامع معرفت ہے. یہاں تو نعرہ بنتا ہے. شاباش. اللہ آپ کو سلامت رکھے، عشق محمد میں تا قیامت رکھے. سنیوں رندیوں صوفیوں وجودیوں. نہیں یار ٹھنڈے پڑ گئے، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں تھکا ہوا ہوں، یقیناً میں اعتراف کر رہا ہوں.
لیکن آپ نے تقریر تھکی ہوئی نہیں سننی ہے. نا بھائی، یہ ادھار کا زمانہ ہی نہیں رہا. نقد و نقد ہوگی بات، اور نقد ہمارا کیا ہے؟ سبحان اللہ عقیدہ. ارے عزیزان گرامی، عقیدہ مل گیا، بنا. اچھا، سوال تو زردار فاروقی کا وہیں پہ کھڑا ہے، اور اس کا جواب ڈھونڈیں گے کبھی میلاد کے مہینے میں. کس کو بنا رہا تھا؟ کن سے پوچھ رہا تھا؟ پوچھ بھی تو رہا تھا. کہا بس اتنا سمجھ لو، پوچھ بھی انہی سے رہا تھا، بنا بھی انہی کو رہا تھا. اچھا پوچھ رہا تھا. زردار فاروقی جوش خطابت میں جملہ تو کہہ گئے تم کہ اللہ پوچھ رہا تھا. کبھی ایسی منزل بھی آ سکتی ہے کہ اللہ بندے سے پوچھے؟ کہاں آ سکتی ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ جاؤ، اقبال کا مزار لاہور میں آج بھی بنا ہے، اس کی قبر پہ سر مارو، مر جاؤ. اتنی بات تو وہ بھی جانتے تھے. خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. بتاتے پتا چلا ایسی منزل آ جاتی ہے ابدیت میں، ایسی منزل آ جاتی ہے کہ اللہ پوچھ لیتا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے، اور تمہیں نہیں پتا کہ کہاں اس نے پوچھا ہے. وہ نہیں پڑھوں گا، ابھی اسی منزل سے آگے گزروں. اچھا تو پوچھ رہا تھا نا، کیونکہ مرضی تو ان کی ہے. جیسا انہوں نے پھر بتایا ہوگا ویسا اس نے بنایا ہوگا. توجہ ہے جی، توجہ ہے جی. جو نہیں بیٹھے ہوئے وہ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں. سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا سبحان اللہ کہیں. ارے کمال ہے. آپ ذرا دور بیٹھے ہیں اسی لیے سبحان اللہ بھی بعد میں کہیا. ذرا پھر کہو بھائی، پھر کہو تار سے تار جڑی رہے. پھر کہنا یہ حسین کے نانے کا کرم ہے، وگرنہ ہم جیسے گونگے بھی کبھی بول رہے ہیں. یہ حسین کے نانے کی کرم نوازی ہے، یہ شہزادی رسالت کے دربار کی خیرات ہے، وگرنہ زردار فاروقی جیسے نکمے کی کیا اوقات ہے. سبحان اللہ کہو تو آگے بڑھ. یہ منزل آ گئی. وہ پوچھ رہا تھا، بنا رہا تھا. دیکھیں میں حسین پڑھنے جا رہا ہوں. پوچھ رہا تھا، بنا رہا تھا. پوچھ رہا تھا، بنا رہا تھا. حبیب چہرہ کیسا بنائے؟ سنیوں اب حاضر ناظر وقت آ گیا ہے، حاضر ناظر رہنا ہے تم نے. حبیب چہرہ کا ودھا کا لگا دے. اچھا حبیب زلفیں کہا واللیل کی ہونی چاہیے. اچھا میرے حبیب پیشانی کیسی ہو؟ کا ول کمر کی. کہتے جاؤ سبحان اللہ. اچھا میرے حبیب آنکھیں کیسی بناؤں؟ کا مرجل بحرین کی. کا حبیب ابرو کہا کعبہ قوسین کے. کا میرے حبیب ناک کا صراط مستقیم. کا میرے حبیب رخسار کہا والشمس کے. اے میرے حبیب ہونٹ کہا لؤلؤ والمرجان کے. اے میرے حبیب دانت کہا یاسین کے. اے میرے حبیب زبان کہا وما ینطق عن الہوا سے کم نہیں. کہا میرے حبیب سینہ کہا علم نشرح کا. میرے حبیب ہاتھ کہا فوق ایدیہم کے. میرے حبیب قدم کہا لا اقسم بہذا البلد کے. سنیوں قربان ہو جانا محمد کی نالین پر. میرے آقا میرے حبیب قد تو جواب آ گیا قل هو اللہ احد. لوگ دیکھیں گے مجھے، مانیں گے تجھے. اچھا حبیب ایک چیز رہ گئی. کیا مہر نبوت. ہائے سنیو بیدار مجمع، مہر نبوت رہ گئی. مالک اس پہ کیا لکھا؟ کہا محمد الرسول اللہ. 3 لفظ ہیں اور سب سے بڑے جو 2 لفظ ہیں وہ لکھے ہیں. پوری کائنات کے سب سے بڑے 2 لفظ اللہ محمد. اس سے بڑا پوری کائنات میں کوئی نہیں. اللہ محمد. اے میرے محمد، اے میرے حبیب، اے میرے دلبر، اے میرے دلارے، مہر نبوت رہ گئی ہے. وہ کہاں لگائیں؟ آپ بتاؤ گے تو ہم لگا دیں گے. کہاں لگائیں؟ اور اس پہ لکھنا ہے اللہ محمد.
اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد. پروردگار اللہ محمد جس پہ لکھا ہے نا ان دستخطوں کو میری پشت پہ لگا دے. حبیب کیوں؟ کہا سجدے طویل کرنے کے لیے حسنین کو بٹھاؤں گا, کعبے سے بت نکالنے کے لیے علی کو اٹھاؤں گا. اللہ ایک ہے, ایک کو بھی مانتے ہیں, اللہ اور محمد دو ہیں, دو کو بھی مانتے ہیں. ابھی عقیدہ ہی پڑھ رہا ہوں. قرآن میں اطاعت تین ہے, وقت نہیں ہے. تین کو بھی مانتے ہیں اور ہو سنی اور چار کو نہ مانے. یہ ممکن نہیں. سنیو, یہاں داد تم نے دینی ہے, یہاں کسی نے داد نہیں دینی, یہ تم نے دینی ہے. جو چار کو نہ مانے وہ بھی کوئی سنی ہے, وہ سنی بالکل نہیں ہے جو چار کو نہ مانے, اور وہ بالکل قطعی ایبسولوٹ سنی نہیں ہے جو چار کو مانے اور پانچ کو نہ مانے. کہ ہم چار کو بھی مانتے ہیں, پانچ کو بھی. ہم چار یاری بھی ہیں, پنجتنی بھی ہیں. ہم چار والے بھی ہیں, پانچ والے. صدیق با وفا کو بھی مانتے ہیں, فاروق دلربا کو بھی مانتے ہیں, عثمان با حیا کو بھی مانتے ہیں. چار والے بھی ہیں, پانچ والے بھی ہیں. اور سنتے جاؤ جملہ, صدیق چار یار میں ہے, پنجتن میں نہیں. سبحان اللہ کہو, سبحان اللہ. صدیق, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, صدیق چار یار میں ہے, پنجتن میں نہیں. فاروق چار یار میں ہے, پنجتن میں نہیں. عثمان چار یار میں ہے, پنجتن میں نہیں. محمد پنجتن میں ہے, چار یار میں نہیں. فاطمہ پنجتن میں ہے, چار یار میں نہیں. حسن پنجتن میں ہے, چار یار میں نہیں. حسین پنجتن میں ہے, چار یار میں نہیں. جو پنجتن میں ہیں وہ چار میں نہیں, جو چار ہیں وہ نام پانچ میں نہیں. لیکن ایک ایسا بھی ہے, کا ایک ایسا بھی ہے جس کے بغیر نہ چار چار رہتے ہیں, نہ پانچ پانچ رہتے ہیں. کہا اس کو چھوڑ جاؤ تو چار نامکمل, پانچ بھی نامکمل. کہا وہ ہے کون؟ کہا بڑا ضروری ہے. کہا وہ ہے کون؟ وہ ہے کون؟ تو توحید کے مہکدے میں, نبوت کے ساغر میں, ولایت کا جام چھلکاتے ہوئے, عشق رقص الہی فرماتے ہوئے, صوفیہ, اولیاء, عرفاء یہ کہنے پر مجبور ہو گئے, جس دل وچ حیدر دا پیار نہیں, سنیوں دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں. حیدر حیدر شاباش شاباش. ارے آپ سلامت رہیں, وہ ایک اتنا ضروری ہے, کا اتنا ضروری ہے, کا اتنا ضروری ہے, کا کتنا ضروری ہے, کا اتنا ضروری ہے, اس کی زیارت کو عبادت بنا دیا. کہا وہ اتنا ضروری ہے کہ اس کی ذکر کو عبادت بنا دیا. کہا اتنا ضروری ہے اس کے خیال کو عبادت بنا دیا. کہا النظر الی وجہ علی العبادہ, علی کو دیکھنا عبادت. یا نبی اللہ علی نظر نہ آئے, فرمایا ذکر علی العبادہ, علی کا ذکر کرو عبادت. یا نبی اللہ اگر علی کا ذکر پر پابندی لگ جائے, فرمایا الحب علی العبادہ, دل میں علی علی کرو, دل میں علی علی کرو. اور سنیوں سے نہ پوچھنا کہ یہ 1400 برس سے کیوں علی علی کر رہے ہیں, تمہیں نہیں پتا علی علی کرنے سے کیا ملا ہے. ارے 1400 برس کی ولیوں کی تاریخ بتا رہی ہے کہ علی علی کرنے سے کیا ملا ہے. کہ بنے صوفی جذبات میں بہنے والے, کلندر بنے عشق میں جلنے والے, کتب بن گئے درد و غم سہنے والے, ولی بن گئے یا علی کے. تکبیر, اور علی کیا ہے, علی کیا ہے, یہ پوچھنا ہے علی کیا ہے, یہ پوچھنا ہے تو کسی بلی سے نہ پوچھو.
علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی تلی سے نہ پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی ٹلی سے نہ پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی چلی سے نہ پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی ہلی سے نہ پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی خلی سے نہ پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی زلی سے نہ پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی گلی سے نہ پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے کسی کلی سے نہ پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی فلی سے نہ پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی للی سے نہ پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی ملی سے نہ پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی نلی سے نہ پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی ولی سے پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو کسی ولی سے پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو اصحاب نبی سے پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو علی کے نبی سے پوچھو. اب جملہ ضائع کرو تو تمہاری مرضی. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو علی کے نبی سے پوچھو. علی کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو علی کے علی سے پوچھو. علی کیا ہے 14ویں صدی کے مولوی سے نہ پوچھو, اصحاب نبی سے پوچھو جنہوں نے علی دیکھا ہے. ہائے 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 ہائے, جنہوں نے علی دیکھا ہوا ہے. فتح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب. خسرو قاسم رائٹر ہیں, مختلف سیاستہ کے سمیت مختلف 1000 کتابیں کم سے کم جس میں فضائل علی چھپے ہوئے تھے. ان میں سے سب نے کچھ کچھ موتی چن کر 1000 صفحے کی کتاب بنا دی. علی گڑھ یونیورسٹی کے متعلم ہے, معلم ہے, اور وہ اپنی کتاب کے 651 صفحہ پر لکھتے ہیں. سنیو یہ روایت تم نے آج تک سنی نہیں ہوگی کیونکہ بہت کچھ چھپایا گیا ہے. سبحان اللہ کہو, آگے بڑھو. وہ کہتے ہیں کہ کسی نے جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا. سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا, حیران ہو جائیں گے آپ. اس نے کہا علی کیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بھئی اس کا سوال بتا رہا ہے کہ سوال کرنے والا بھی کم سے کم ولی ہے, اس لیے وہ اس طرح کی بات پوچھ رہا ہے, اور پوچھ رہا ہے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ سے. اے وقت کے امیر المسلمین, امیر المومنین, بتائیے علی کیا ہے. علی کیا ہے. سنیو تھک گئے ہو میری طرح تم بھی, کوئی بات نہیں, ذرا سبحان اللہ کہو پھر جوان ہو جائیں گے. کہا علی کیا ہے. اب حضرت عمر وہ تو صحابی تھے, وہابی تھوڑے ہی تھے. وہابی ہوتے تو ٹوک دیتے, کہتے یہ کیسا سوال لے کر آئے ہو, علی کیا ہے, ایک بندہ ہی تو ہے. نہیں, وہ بھی جانتے تھے کہ پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے, اور ہمیں بھی تو معلوم ہے کہ یہ ہم ہی سے پوچھ رہا ہے. کہنے کا علی کیا ہے. دیکھیے حوالہ میں نے پیچھے دے دیا, علی کیا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے لب کشائی کرتے ہوئے کہنے لگے لیس المقامی ببلادی لیس فیہ ابو الحسن. ابو الحسن کنیت ہے علی کی. کہا لیس المقام, ایسا کوئی مقام ہی نہیں. لیس المقام ببلادی, نہ کوئی ایسا شہر ہے لیس فیہ ابو الحسن جس میں علی نہیں. اوہ توجہ ہے بھئی, عجیب منزل ہے, عجیب سوال, عجیب جواب. کہا ایسا کوئی مقام نہیں, ایسا کوئی شہر نہیں جس میں علی نہیں. علماء نے اس کی تشریح کی کہ یہاں ذکر مراد ہے, اور صوفیاء نے کہا وجود بھی مراد ہے. ہائے ہائے ہائے, کہا یہاں ذکر مراد, کہا وہ کوئی مقام ہے جہاں علی کا ذکر نہیں, وہ بھی کوئی مقام ہے جہاں ذکر علی نہیں, اور وہ بھی کوئی شہر ہے جہاں ذکر علی نہیں. یہ تو حضرت فاروق کا جملہ ہے. اب سردار فاروقی کی تشریحی جملہ لیتے جاؤ. ارے جب یہ طے ہے صحابیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کوئی مقام نہیں جس میں علی نہیں, اور وہ کوئی شہری نہیں جس میں علی نہیں, تو پھر معاف کرنا وہ محفل بھی کوئی محفل نہیں جس میں ذکر علی نہیں, وہ گھر بھی شاباش.
ابو بکر ابو بکر شاباش شاباش. گلی گلی نگر نگر, ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر, ابو بکر گلی گلی نگر نگر, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, کربلا کا شاہ حسین. ارے کمال ہو گئی. جامی سے پوچھا, جامی سے پوچھا, جامی علی کیا ہے؟ وہ امام جامی جن کی لکھی ہوئی کتابیں درس نظامی کا حصہ ہیں, اگر وہ نہ پڑھی جائیں عالم عالم نہیں بنتا. کتابیں پڑھ کے عالم بن رہے ہو, جامی کا عقیدہ بھی تو اپنا لو. کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ جامی سے پوچھا علی کیا ہے؟ جامی نے کہا علی شاہ عالم اماماً کبیرہ زباد از نبی شد بشیراً نذیرہ زمین آسمان عرش و کرسی با حکمش علی علی کل شیء قدیرہ. علی اولیاء را دلیل است بر حق, علی انبیاء را ولی نصیرہ. علی ابن عم محمد رسولش چمو ساخی گفت ہارون وزیرہ. زیتون نیست پوشیدہ احوال جامی کہ ہستی علیمن سمیعن بصیرہ. ارے جامی سے پوچھا, ترجمہ نہیں کروں گا, وقت نہیں ہے, موضوع نہیں ہے. موضوع صرف میں نے ایک لفظ کا لینا ہے یہاں سے اور آگے بڑھ جانا ہے. کہا جامی علی کیا ہے؟ تو جامی نے کہا علی شاہ عالم, علی شاہ ہے, علی شاہ ہے, علی شاہ ہے, علی شاہ, شاہ علی ہے. ارے شاہ علی ہے شاہ. ابھی سنی علی کی شاہی کا نظارہ کر رہے تھے کہ اجمیر سے خواجہ بول اٹھے شاہ ہست حسین. ارے باپ ہی شاہ نہیں, بیٹا بھی شاہ ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, ارے کمال ہو گئے. تمثیلی انداز میں پڑھ رہا ہوں. کسی نے کہا خواجہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے, حسین شاہ ہے؟ شاہ حسین ہے. خواجہ کے تیور بدلے, کہا بادشاہ ہست حسین. کہا خواجہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا, شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے. خواجہ کے اور تیور بدلے, کہا دین ہست حسین. اور تیور بدلے, کہا دی پناہ ہست حسین. اور تیور بدلے, فرمایا بنا لا الہ ہست حسین. خواجہ نے کہا دین حسین ہے. خواجہ جی بنتی کرند ہے, مہاراجہ جی, خواجہ جی ہند کے راجہ جی, اجمیر کے مہاراجہ جی, آپ کی چرنوں کو ہاتھ لگا کے بنتی کرتے ہیں, اے خواجہ اے مہاراج اتنا تو بتائیے. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ دین تو حسین ہے, لیکن دین سے پہلے ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ توجہ ہے کا دین تو حسین ہے, دین حسین ہے. توجہ ہے سنیوں, رندیوں, صوفیوں, وجودیوں. ارے یہ اجمیر کے مفتی کا فتویٰ ہے کہ دین حسین ہے. اس دین کا میں کیا کروں جس میں حسین ہی نہیں. دین تو حسین ہے, خبردار کوئی یہ دین نہ بتانا, دین حسین ہے. لیکن خواجہ جی مہاراجہ جی دین بعد میں ہے, ایمان ہے پہلے. کہا اگر میرے آقا نہ بتا کر گئے ہوتے تو میں بتا دیتا. جاؤ مدینے ان کے جا کر پوچھ لو. ہم گئے حضور کے قدموں کو ہاتھ لگا کر عرض کی آقا آپ کے عطائے رسول نے کہا ہے کہ دین حسین ہے. ہم نے مان لیا, اس لیے کہ ان کا کہنا آپ کا کہنا وہ عطائے رسول ہیں فی الہند ہے. لیکن آقا دین سے پہلے ہے ایمان, دین تو حسین ہے. ایمان کیا ہے؟ تو سرکار مسکرا کے کہنے لگے جنگ احزاب میں آ جانا, ایمان بتا بھی دیں گے, ایمان دکھا بھی دیں گے. جسے سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ دو مرتبہ. ٹائم بتائیے گا, ٹائم بتائیے گا. کتنا ہو گیا؟ ماشاء اللہ, گھنٹہ تو پڑھ لیا.
ابھی تو عقیدہ پڑھ رہے ہیں, ابھی تو آیت پڑھنی ہے میں نے. آج کے بعد فضائل پڑھنے ہیں, فضائل کے بعد پھر مسائل پڑھنے ہیں, اس کے بعد پھر جا کے مصائب پڑھنے ہیں, اور مسائل کے بعد پھر فضائل پڑھنے ہیں. سنیوں بیٹھے رہو گے؟ نہیں 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 نہیں, یاد رکھیے گا وعدہ کوفیوں والا نہیں سنیوں والا کرنا. سبحان اللہ. پھر کہو بس 2-3 منٹ 5 منٹ مجھے دے دو, زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. طبیعت واقعی بہت علیل, یقین کیجئے ابھی بھی ٹیمپریچر ہے بڑا ہوا. اچھا جی سبحان اللہ. پھر کہنا ارے آقا نے کہا جنگ احزاب میں آ جانا, ایمان بتا بھی دیں گے, ایمان دکھا بھی دیں گے. اچھا جنگ احزاب میں پہنچے, سارے کفار کے لشکر مل کر آ گئے حضور کے لشکر کے مقابلے پر, اور ان کا بہت بڑا یہودی ایک پہلوان جس کا نام تھا عمر ابن عبد ود, اس نے خندق پھلانگ کر آ کر جرت کی, اور سرکار کے خیمے کے قریب آ کر اس نے یہ جسارت کی, کہا من لی, کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے. سرکار نے آواز سنی تو فوراً اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور کہا من لہذا الکلب, کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. یہ کہنا تھا کہ پورے لشکر میں فوراً علی اٹھے, انا لہو, میں جو ہوں. اچھا سرکار نے پھر دوسری مرتبہ بتایا, اٹھایا, پھر تیسری مرتبہ اٹھایا. یہاں پر رک جاؤ, دیکھا یہاں پر دوسرے فرقے والے ذرا تنقید سے پڑھتے ہیں. بزمی صاحب سب سمجھتے ہیں, نہیں اٹھے, اٹھ نہیں سکتے تھے, فلاں 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 اور بہت کچھ. وہ اس طرح پڑھتے ہیں, پڑھتے ہم بھی ہیں, لیکن ہم اس طرح پڑھتے ہیں. صحابہ کی بارگاہ میں عرض کر لوں, اے حضور کے جانثار وفادار صحابہ, کیا وجہ ہے کہ جب اس نے للکارا اور حضور نے حکم دیا کہ کون ہے اس کے مقابلے پر جائے تو فوراً علی اٹھ گئے, آپ کیوں نہیں اٹھے؟ تو صحابہ یکدم آواز دے کر کہیں گے ارے تو علی کو جانتا نہیں, جب علی اٹھ گئے تو ہماری ضرورت ہی نہیں. اس طرح سے بھی پڑھا جا سکتا. اچھا اب علی کی نالین چوم کر عرض کروں, آقا آپ کیوں اٹھ گئے؟ پہلے ذرا انتظار کر لیتے, کیوں اٹھ گئے؟ تو علی جواب یہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے. کہا کیا؟ کہا دیکھو یہ سارے ہیں میرے آقا کے مرید, میں ہوں اپنے آقا کا مرید بھی اور بھائی بھی. نہیں سمجھے. اگر میں نہ اٹھتا پہلے تو آنے والا مورخ لکھ دیتا بھائی تھا لیکن پیچھے رہ گیا. کہا بھائی کا پہلے فرض ہے, توجہ ہے. کہا اس لیے میں اچھا اٹھ گئے. قریب بلائے نبی نے, بالکل مختصر, آپ نے ماتھا بھی چوما, آبا بھی دی, کبا بھی دی, دعا بھی دی, اور تھپکی لگا کر کہا جاؤ عمر کا سر کاٹ کے آؤ. علی ذرا رک جائیے, سنا ہے کہ 1000 کے مقابلے کا وہ اکیلا بھاری ہے. کہا تو پھر کیا ہوا, تم نے سنا نہیں حضور نے فرمایا ہے سر کاٹ کے واپس آؤ. کہا یا علی اتنا یقین؟ کہا تلواروں کے سائے میں شب ہجرت میں کہہ کے گئے تھے امانتیں دے کے آؤ. کہا تلواروں کے سائے میں میرا یقین نہیں ٹوٹا, اس عمر کے مقابلے پہ کیا ٹوٹے گا. کہا جاؤ علی سر کاٹ کے آؤ. ادھر علی جانے لگے, اس تلوار فضا میں لہراتے ہوئے, سینہ تانے ہوئے, میدان میں اکڑ کر چلتے ہوئے, اس لیے کہ اللہ کا سپاہی جا رہا ہے, اللہ کی جنگ کرنے کے لیے علی جا رہے ہیں. تو پیچھے سے جیسے ہی علی چلنے لگے, عمر کی طرف بڑھنے لگے, پیچھے سے نبی نے میرے آقا نے علی کا قصیدہ کہنا شروع کیا. دیکھو دیکھو لوگوں, برز الایمان کلہ الکل کفر, یہ جو میرا بھائی علی جا رہا ہے یہ مومن نہیں جا رہا, کل کے کل مومنوں کا ایمان جا رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حیدر 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 نعرہ حیدری. کا کل کے کل مومنوں کا ایمان جا رہا ہے. ہم سمجھ گئے ایمان ہے علی, دین ہے حسین. ایمان علی ہے, دین حسین ہے. اب اہل سنت سے نہ کہنا کہ علی کو چھوڑ جائیں یا حسین کو چھوڑ جائیں. ارے علی کو چھوڑ کر بے ایمان ہو جائیں, حسین کو چھوڑ کر بے دین ہو جائیں. علی بھی ہمارا ہے, اور کمپلیکس میں نہ رہا کرو.
سنیو یہ نہ کہو کہ وہ زیادہ ذکر کر رہا ہے تو شاید ان کا ہوگا، تمہارا ہی ہے، وہ ہے ایسا کہ اس کو ہر کوئی مان لیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ارے مسلمانوں کے فرقے کیا مان رہے ہیں، جو مسلمان ہی نہیں وہ بھی مان رہے ہیں۔ جے سنگھ ہندوستان کا ہندو مذہب رکھنے والا بہت بڑا شاعر، جب اس سے پوچھا حسین کیا ہے تو اس نے حسین کی جب تاریخ پڑھی تو پڑھ کر اس نے قصیدہ لکھا ہے، آج ابھی زمانے میں چرچا حسین کا چلتا ہے، کائنات میں سکہ حسین۔ جے سنگھ کہتا ہے بھارت میں گر وہ آتا ہے تو بھگوان کہتے ہم۔ ارے واہ واہ واہ، قربان ہو جائے۔ بھارت میں گر وہ آتا بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام ہر ہندو پوجا میں جپتا حسین۔ اور بڑی نظم بڑی لمبی ہے، ساری پڑھ سکتا ہوں لیکن اختصار کر رہا ہوں۔ آخری سے کسی نے کہا کہ جے سنگھ تو ہے تو ہندو، جتنا مرضی حسینیت لکھ لے پر تو جائے گا نرک میں۔ بھائی جو نرک کا ترجمہ جانتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، ایمانداری سے پوچھوں گا نہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ جو باقی ہیں یہ سنسکرت نہیں جانتے آپ؟ نہیں 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 ڈلو صاحب، نہیں میں کچھ جملہ اور تنقیدی کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ نرک کا مطلب یہ جانتے نہیں، اور مووی کوئی بھی ہو انڈین یہ چھوڑتے نہیں۔ اور بھائی اگر دیکھ ہی لیا ہے تو کچھ سیکھ تو لو۔ نرک آگ کو کہتے ہیں، جس کو ہم جہنم کہتے ہیں وہ نرک کہتے ہیں۔ کہا جائے گا نرک میں، سبحان اللہ کہو، جملہ کہو۔ جے سنگھ نے کہا جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے نرک کی آگ۔ ہائے 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 ہائے، جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے نرک کی آگ، گو ہندو ہوں مگر تو ہوں شہدا حسین کا۔ حسین کی عاشقی کام آئے گی، کام آئے گی۔ اچھا عزیزان گرامی قدر، عزیزان محترم، اس لیے اس نے کہا تھا بس تقریر آخری مرحلے پر آ گئی، فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں، تو میرا ذاکر میں تیرا ذاکر۔ دیکھ اس کی تشریح میں بڑا کچھ پڑھ سکتا ہوں لیکن مختصر کروں گا۔ تو میرا ذاکر بن میں تیرا ذاکر، بس یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ تو من شدی من تو شدم۔ اب جو پرشین کی ترکیب جانتے مزہ انہوں نے لیا ہے کہ کہا کیا گیا ہے، ترجمہ نہیں کروں گا، بس اتنا ہی ہے، تو میرا میں تیرا۔ اور جب بہت قریب ہو جائیں تو پھر کیا میرا تیرا، جو تو وہ میں، جو میں وہ تو۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، دیکھتے تجھے جائیں گے، مانتے ہمیں جائیں گے۔ چلیں بس ترکیب رکھیے گا، بندے میں فرق ہے۔ آگے بڑھ رہا ہوں، ذکر کر تو میرا میں تیرا، تو میرا ذاکر بن میں تیرا ذاکر بنوں گا۔ بس میں 3 ذاکر پڑھنا چاہتا ہوں، تقریر مکمل ہو گئی۔ 3 ذاکر، 3 جملے۔ ایک ہے ذاکر مدینے والا، نام ہے فاروق۔ ایک ہے ذاکر اجودن والا، جسے پاک پتن کہتے ہیں، اجودن والا، نام ہے فرید۔ ایک ہے ذاکر کربلا والا، نام ہے حسین۔ تقریر مکمل ہو گئی۔ ایک ہے ذاکر مدینے والا، نام ہے فاروق، اس نے حکومت ایسی کی کہ مشہور زمانہ ذکر خدا بنا دیا۔ ایک ہے ذاکر اجودن والا، نام ہے فرید، اس نے عبادت ایسی کی کہ مشہور زمانہ ذکر خدا بنا دیا۔ اور ایک ہے ذاکر کربلا والا، نام ہے حسین، اس نے شہادت ایسی کی کہ مشہور زمانہ ذکر خدا بنا دیا۔ 3 ذاکروں پر 3 جملے۔ دور فاروقی چل رہا ہے، ایک چیز کی ضرورت پڑ گئی، مجلس شورا بیٹھ گئے، سب اہل حل و عقد جمع ہے، بلا لیے گئے۔ کہ دیکھو نصرانیوں کا اپنا سین چل رہا ہے، یہودیوں کا اپنا سین چل رہا ہے، یونانیوں کا اپنا سین چل رہا ہے، مصریوں کا اپنا، ہندیوں کا اپنا، ہمارا کوئی سین نہیں چل رہا۔ تو ہمیں اپنا سن شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ آنے والا مورخ جب ہمارے واقعات لکھے گا تو کیسے پیمائش کرے گا کہ کون سا واقعہ کب ہوا تھا، تو کہا سن ہونا چاہیے۔ تو اس مرحلے میں بات تو داخل ہو گئی کہ سن ہونا چاہیے، لیکن یہ سن
شروع کہاں سے کیا جائے؟ اب اس پر بات ہو رہی ہے مجلس شورا میں. کوئی کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو حضور کی ولادت سے شروع کرتے ہیں. بڑا اچھا مشورہ تھا. کسی نے کہا دیکھو حضور کی معراج سے شروع کر لیتے ہیں. کسی نے کہا دیکھو حضور کے وصال سے شروع کر لیتے ہیں. کسی نے کہا حضور کی بعثت سے شروع کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا. فاروق گردن جھکا کے سوچ میں. محفل شورا بیٹھی ہے خاموش, بالکل اسی طرح سناٹا جیسے یہاں ابھی تک. سناٹے کو توڑا فاروق نے. جب سامنے نظر کی دیکھا, وہ جسے دیکھنے سے عبادت ہو جاتی ہے وہ علی نظر ہے. کہا یا علی یا ابو الحسن, آپ نے ابھی تک لب کشائی نہیں فرمائی, آپ اس مرحلے پر ہماری کیا مدد فرماتے ہیں؟ تو علی فرماتے ہیں سنو دیکھو, میں سمجھتا ہوں کہ حضور کو مدینے سے بڑا پیار تھا. جب سے مدینے میں آئے پھر مدینے سے گئے نہیں, یہاں تک کہ مکہ چھوڑ کر آئے تھے لیکن مکہ فتح بھی کر لیا, پھر بھی مکے میں نہیں گئے, مدینے لوٹ کر آ گئے. تو حضور نے جب مدینے آئے تھے شب ہجرت سے, ہجرت کے واقعے سے آپ کا سن شروع ہونا چاہیے. تو حضرت عمر کہنے لگے بس اب علی بول چکے, اب کوئی نہ بولے. فائنل ہو گئی بات. دیکھیں تاریخ, سب تاریخ دانوں نے لکھا, کہا کہ حضرت عمر نے قرار دیا کہ دیکھو محرم کی پہلی سے ہمارا سن شروع ہوگا اور وہ سن ہجری ہوگا, وہی سن قمری ہوگا اور وہی سن اسلامی کہلائے گا. اللہ نے کہا اے فاروق تو نے ہمارا ذکر کیا ہے, ہم تمہارا کریں گے. کہا کیا؟ کہا تم نے سن لگا کر ہمارا ذکر کیا ہے, اب ہم سن کے آغاز ہی پر تیری شہادت رکھ دیں گے. جیسے ہی سال کا نیا دن آئے گا فاروق یاد آ جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میرا ہی اپنا کہا ہوا شعر ہے, بزمی صاحب اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں. کئی برس پہلے کہا تھا, اس نے کہا ہم نے تیرے ذکر کا کچھ اس طرح سے اہتمام کیا ہے, ہم نے تیرے ذکر کا کچھ اس طرح سے اہتمام کیا ہے, ہر نئے برس کا پہلا دن فاروق تیرے نام کیا. کا دوسرا ذاکر ہے اجودن والا, بہت مختصر پڑھوں گا. اجودن والے ذاکر نے کا عبادت ایسی کی, زندگی بھر کرتا رہا حق رحیم یا رحیم, حق رحیم یا رحیم, حق رحیم. اب اس نے کہا فذکرونی اذکرکم, اب جب تک فرید رہے تب تک ذکر ہوتا رہا, یا رحیم حق رحیم, یا رحیم حق رحیم, یا رحیم حق رحیم. اب رحیم جب تک رحیم رہے گا تب تک یہ آواز گونجتی رہے گی, یا فرید حق فرید, یا فرید حق. نہیں بولو یار کیا ہو گیا, یا فرید, یا فرید. دیکھیں میں نے بہت ساری چیزیں سکپ کی ہیں. آؤ کربلا کے ذاکر پہ پہنچے, تقریر مکمل کر لیں, 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھ لیا. حسین ابن علی ہے کربلا کا ذاکر, ایسی شہادت کی کہ مشہور زمانہ ذکر خدا بنا دیا. یا رحمان یہ علی اکبر بھی لے لے, یا رحمان یہ علی اوسط بھی لے لے, یا رحمان یہ علی اصغر بھی لے لے, یا رحمان یہ انو محمد بھی لے لے, یا رحمان یہ قاسم بھی لے لے, یا رحمان یہ عباس بھی لے لے, یا رحمان مجھے بھی لے لے. ارے زندگی بھر حسین کرتے رہے یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان, بلند آواز سے, بلند آواز سے, یا رحمان یا رحمان. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. وعدہ ہے, وعدہ ہے کہ فذکرونی اذکرکم, تو میرا ذاکر بن میں تیرا بن جاؤں گا. جب تک حسین رہے تب تک آواز آ رہی تھی یا رحمان یا رحمان یا رحمان, ذکر ہوتا رہا. اب جب تک رحمان رہے گا تب تک سنیوں کی محفلوں سے یہ صدا بلند ہوتی رہے گی, یا حسین یا حسین, حسین حسین یا حسین. اپنی اپنی منتیں دل میں رکھ لو, صدا بلند کرو یا حسین یا حسین یا حسین. ارے دیکھو دیکھو ظالموں, کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ دل بند مرتضیٰ ہے حسین, نور عین مصطفیٰ ہے حسین, جگر پارہ فاطمہ ہے حسین. یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین. ارے حسین کی طرف آنے والے تیر، بھالے، نیزے، گرم ریت، پتھر، تلواریں، اے سنیوں عاشقوں آگے بڑھ کر اپنے سینے پہ لے لو، محمد کے نواسے کو زخمی نہ ہونے دینا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. حسین 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 یا حسین یا حسین. ارے پہچانو اس کو، کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، پہچانو یہ کون ہے. ارے یہ کون ہے؟ کب بریلی سے عاشق نے آواز دی کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یا حسین یا حسین یا حسین. بس عزیزو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی محبت کو تلاش کرو رسول کی محبت میں، رسول کی محبت کو تلاش کرو آل رسول کی محبت میں. عزیزان گرامی قدر، لفظ تقریر مکمل ہو گئی. حسین وہ ہے جس کی ولادت پر نماز ہوئی ہے، اور حسین وہ ہے جس کی نماز پر شہادت ہوئی، اور حسین وہ ہے جس کی شہادت کے بعد ارے جب گردن کٹ گئی، سر کٹ گیا، نیک سینہ پہ چڑھ گیا اور حسین نے تلاوت کی ہے. بس جو سنی ہے، جو عاشق حسین ہے، نہ نماز چھوڑے گا نہ قرآن چھوڑے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین. درود و سلام کے لیے کھڑی. مصطفیٰ